معلم اور تو جان لے انہو کہ شان یہ ہے لا یعرب فی کلام العربی کہ معرب نہیں ہوتا عربی زبان میں الا الاسم المتمکن والفعل المضارع مگر اسم متمکن اور فعل مضارع۔ آپ جان لیجئے عربی زبان میں معرب نہیں ہوتا مگر اسم متمکن اور فعل مضارع۔ وَسَيَجِیءُ اور ان قریب آئے گا حکمہ اس کا حکم فی القسم الثانی دوسری قسم میں کتاب پر دیکھنا بھی ہے اور انگلی کے اوپر رکھنی ہے انشاءاللہ تعالی اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا۔ فصل فی اصناف اعراب الاسم فی اصناف اعراب الاسم اسم کے اعراب کی قسموں کے بارے میں یعنی اسم پر جو اعراب آنا نا تو وہ بعض اوقات ضمہ فتح کسرہ آ سکتا ہے، بعض اوقات واو الف آ سکتا ہے، تو یہ اعراب قسموں کے بارے میں ہے۔ تو آگے جو تیسری مثال ہم پڑھنے لگے ہیں وہ کس بارے میں ہے؟ اسم کے اعراب کی قسموں کے بارے میں، تو کس قسم کا اعراب ہو سکتا ہے؟ تو فی اصناف اعراب الاسم اسم کے اعراب کی قسموں کے بارے میں واہیہ اور وہ جو ساری کتاب کے اوپر چاہیے، آنے جانے والے کو تو دیکھتے نہیں ہے نا، آتے جاتے رہتے ہیں سارے، آپ کتاب کے اوپر دیکھو واہیہ اور وہ تسعۃ اصناف 9 قسمیں ہیں۔ الاول پہلی ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ۔ پہلی قسم ہے یہ کہ ہو رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ۔ ویختص اور یہ قسم خاص کی جاتی ہے، یعنی یہ جو قسم ہے نا کہ رفع ضمہ کے ساتھ آئے، نصب فتح کے ساتھ آئے اور جر کسرہ کے ساتھ آئے، یہ قسم خاص کی جاتی ہے اس کے ساتھ بالمفرد منصرف الصحیح مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ علم النحو فصل 15 میں پڑھا نا آپ نے اقسام اعراب اسماء متمکن، اس میں پہلی جو ہے نا اسم مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن، اور اسم مفرد قائم کام صحیح جیسے دلون، جو مکسر منصرف جیسے رجال۔ تو تینوں اسموں کا اعراب حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ، تو وہی بات ہو رہی ہے ادھر، پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ اور وہ عند النحاة نحویوں کے نزدیک یہ مفرد منصرف صحیح جو ہے نا اس کی تعریف کر رہے ہیں اب۔ ما وہ ہے لا یکون نہ ہو فی آخرہ جس کے آخر میں حرف علت حرف علت، تو مفرد منصرف صحیح، تو صحیح کی یہ تعریف کر رہے ہیں کہ نحو کا صحیح کیا ہوتا ہے۔ جو آپ نے پڑھا ہفتہ اقسام میں سے صحیح، وہ اس کی تعریف آپ نے پڑھی ہوئی ہے، یہ نحو کے مطابق صحیح ہے۔ نحو کے مطابق صحیح کی تعریف کیا ہے کہ وہ نحو کے نزدیک وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ بس اتنی بات ہے، نحو کے نزدیک وہ صحیح ہے کہ نحو کے نزدیک صحیح کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے کا زیدن جیسے زیدن، جیسے وبالجاری مجرى الصحیح اور جاری مجرا صحیح کے ساتھ۔ جو آپ نے دوسرا اسم پڑھا تھا نا، اسم مفرد قائم مقام صحیح ہے، اس کا دوسرا نام ہے، بات وہی ہے ساری۔ تو دوسرا یہ جو اعراب کی پہلی قسم ہے
رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ۔ تو پہلی اسم مفرد منصرف کے ساتھ یہ خاص ہے، اور صحیح مفرد منصرف صحیح کی تعریف کی آگے کہ وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور دوسرا جاری مجرا صحیح کے ساتھ، دوسرا جاری مجرا صحیح کے ساتھ۔ اب جاری مجرا صحیح کیا تھا اس کی تعریف آگے کر رہے ہیں۔ واہ ہوا اور وہ، ما وہ ہوتا ہے، یکون فی آخرہ، ہو اس کے آخر میں، واو او یاء، واو یا یا، ما قبلہما، ان دونوں کا ما قبل، ساکن ہو۔ یعنی اسم جاری مجرا صحیح کی تعریف یہ ہے کہ جس کے آخر میں واو یا یا آ جائے اور ان دونوں کا ما قبل ساکن ہو، آخر میں واو یا یا آ جائے ان دونوں کا ما قبل ساکن ہو۔ کدلبن و ذبین، جیسے دلبن اور زبیون، ایک آخری اسم رہ گیا، وبالجمع مکسر منصرفی، اور جمع مکسر منصرف کے ساتھ، ورجال جیسے رجال۔ اب ان تینوں اسموں کی مثال صرف رہ گئی ہے۔ تقولو تو کہتا ہے، جاءنی زید ودلب وظبی ورجال۔ اس مثال میں زیدن اسم مفرد منصرف صحیح ہے، اور زیدن اور دلب، زیدن اسم مفرد منصرف صحیح ہے، اور دلب اور ظبیون یہ دونوں اسم مفرد قائم مقام صحیح یا اسم جاری مجرا صحیح، اور تیسرا رجال جمع مکسر منصرف ہے، رجال کیا جمع مکسر۔ تو یہ ان تینوں اسموں کی حالت رفیع ہے، جانی زید و دلب و ظبی و رجال۔ تو تینوں اسموں کی حالت کون سی ہے؟ حالت جا کا فائدہ ان کی وجہ سے۔ ورأیت زیدن، بولو، ورأیت زیدن ودلبا وظبیا ورجالا۔ تو یہ حالت نسبی ہے تینوں اسموں کی۔ تو رأیت متکلم کا لفظ ہے نا، جی، تو یہ بات آپ یاد رکھ لیں، متکلم کا کوئی لفظ آ جائے یا حاضر کا کوئی لفظ آ جائے، اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ مفعول بنتا ہے۔ پہلے بتایا ہوگا نا، متکلم کے بعد یا حاضر کے بعد اسم آ جائے تو وہ اس کا کیا بنتا ہے؟ مفعول منصوب ہوتا ہے۔ تو یہ حالت نسبی کی مثال ہے، تینوں اسموں میں حالت نسب میں پتہ آ رہا ہے نا؟ جی، تو زیدن دلبن ظبین رجالن، پتہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ آگے تیسری جری حالت کی مثال ہے، مررت بزیدن ودلب وظبی ورجال۔ تو بزیدن یہ بات سے جا رہا ہے، تو زیدن اسم مفرد منصرف صحیح پہلا جو تھا، اور دلبن اور ظبی اسم مفرد قائم صحیح یا اسم جاری مجرا صحیح، اور تیسرا رجال۔ تو تینوں کی حالت جری آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ایک بار پوری توجہ سے میں پڑھتا ہوں، آپ سن لیں، آپ نے بھی توجہ سے سننا ہے۔ فصل، تیسری فصل ہے، وعلم اور تو جان لے، انہ بے شک شان یہ ہے، لا یعرب کہ معرب نہیں ہوتا، فی کلام العربی عربی زبان میں۔ یہ بات آپ جان لیجیے پوری توجہ کے ساتھ کہ معرب نہیں ہوتا عربی زبان میں مگر اسم متمکن اور فعل مضارع۔ اسم متمکن سمجھتے ہیں نا، جو اعراب کو جگہ دے، کون سا اسم ہوتا ہے جو اعراب کو جگہ دے؟ تو عربی زبان میں اسم متمکن اور فعل مضارع کے علاوہ اور کوئی معرب نہیں ہوتا۔ آگے جو کہہ رہے ہیں نا ان قریب آئے گا اس کا حکم، دوسری قسم میں یہ فعل مضارع کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کے احکام سارے وہ کہاں آ جائیں گے؟ دوسری قسم میں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا۔ اوپر دیکھو عبارت آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں۔ فصل، تیسری فصل ہے اسم کے اعراب کی قسموں کے بارے میں، اور وہ 9 قسمیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ رفع ہو ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، اور یہ خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ تو صحیح کیا ہوتا ہے نحویوں کے نزدیک؟ وہ ہے کہ نہ ہو جس کے آخر میں حرف علت کا زیدن جیسے زیدن، وبالجاری مجرا صحیح، اور جاری مجرا صحیح کے ساتھ خاص ہے یہ اعراب۔ اور جاری مجرا صحیح کیا ہوتا ہے؟ جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور ان دونوں کا ما قبل ساکن ہو۔ دلبن میں ہے نا آخر میں واو اور ما قبل ساکن، نظر آ رہا ہے؟ دلبن واو سے پہلے لام ساکن ہے، دلبن اور ظبیون جاری مجرا صحیح کی مثالیں ہیں۔
اور جمع مکسر منصرف کے ساتھ خاص ہے، جیسے رجال آپ کہتے ہیں اس کی مثال دینے کے لیے جانی زید و دلب و دبی و رجال رایت زیدن و دلبن و دبی و رجال مررت بزید و دلب و دبی و رجال۔ یہاں تک آپ نے قرات کی قسمیں بڑی اچھی طرح یاد کر کے آنی ہے۔ اور جو آخری بات ایک آپ نے پڑھی ہے کہ عربی زبان میں اسم متمکن اور فعل مضارع کے علاوہ اور کوئی مورب نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے نا، اسم متمکن جو آپ کو جگہ دے اور فعل مضارع کا آپ جانتی ہیں، پھر اسے آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ برا لو